بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک نیک و پرہیزگار شخص مصر پہنچا۔ وہاں اس نے ایک لوہار کو دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر سرخ اور دہکتا ہوا لوہا آگ کی بھٹی سے باہر نکال رہا تھا، مگر آگ کی حرارت و گرمی کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا، یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا اور پرہیزگار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ لوہار کے پاس گیا، سلام کیا اور کہنے لگا، تمہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے تمہیں یہ کرامت عطا کی ہے، میرے حق میں کوئی دعا کر دو۔ لوہار نے جیسے ہی یہ باتیں سنی اس پر گریہ طاری ہو گیا اور کہنے لگا، میرے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ میں نہ تو کوئی متقی ہوں اور نہ ہی صالحین میں میرا شمار ہوتا ہے۔ آنے والے شخص نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کا کام اللہ کے نیک بندوں کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا ہاتھ ایسا ہے، اس کی کچھ اور وجہ ہے۔ آنے والے شخص نے جب زیادہ اصرار کیا تو لوہار نے کہا، ایک دن میں اسی دکان میں کام کر رہا تھا، ایک بہت ہی حسین و خوش اندام عورت، اس سے پہلے اتنی خوبصورت عورت کہیں نہیں دیکھی تھی، میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بہت ہی غریب و مفلس ہوں۔ میں اس کو دیکھتے ہی اس کا عاشق ہو گیا اور اس کے حسن کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تو میری خواہش پوری کرے تو میں تیری ہر ضرورت پوری کر دوں گا۔ یہ سن کر اس عورت کا پورا جسم لرز اٹھا اور اس پر ایک بہت ہی عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ کہنے لگی، اے مرد، خدا سے ڈر، میں اس کماش کی عورت نہیں ہوں۔ اس کے جواب میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، اٹھ اور یہاں سے کہیں اور کا راستہ دیکھ۔ وہ عورت چلی گئی، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دوبارہ واپس آئی اور کہنے لگی، غربت، تنگ دستی مجھے مار ڈال رہی ہے اور اسی چیز نے مجھے مجبور کر دیا کہ تیری خواہش پر ہاں کر لوں۔ میں نے دکان بند کی اور اس کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ جب میں گھر کے کمرے میں داخل ہوا تو میں کمرے کے دروازے کو اندر سے تالا لگانے لگا۔ عورت نے پوچھا، کیوں تالا لگا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، کہیں کوئی آ نہ جائے اور پھر میری عزت چلی جائے۔ عورت نے کہا، اگر ایسا ہے تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب میں اس کے جسم کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اس کا جسم اس طرح سے لرز رہا تھا جیسے باد بہاری کی زد میں آ کر بیت کے خشک پتے ہلتے رہتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تو یہاں کس سے ڈر رہی ہے؟ اس نے کہا، اس وقت خدا ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے تو میں کیوں کر فکر نہ کھاؤں۔ اس عورت نے بہت ہی گڑبڑا کر کہا، اے مرد، اگر مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ خدا تیرے جسم کو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں آگ کے شعلوں میں نہیں جلائے گا۔ اس التجا اور چہرے پر بہتے ہوئے آنسو مجھ پر اثر کر گئے۔ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی۔ یوں وہ عورت خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون جن کے سر پر یاقوت کا چمکتا ہوا تاج ہے مجھ سے کہہ رہی ہیں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بزرگ خاتون نے کہا کہ میں اسی ضرورت مند اور محتاج لڑکی کی ماں ہوں کہ جسے غربت کھینچ کر تمہارے پاس لائی تھی، لیکن خوف خدا کی وجہ سے تم نے اسے چھوڑ دیا۔ اب میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ دنیا و آخرت میں تمہیں آگ سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، ایک بہت ہی آسان طریقہ ان سب کے لیے جو کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہیں، چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے آپ ضرور گناہوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ شیخ خالد الجبیر کہتے ہیں کہ میرا ایک جاننے والا سمجھدار انسان تھا، لیکن وہ عورتوں کو بڑی عجیب اور بری نظر سے دیکھتا تھا اور اس کا کام بھی عورتوں کے سامان بیچنے کی دکان پر تھا۔ میں نے اس سے کہا
کہ تم عورتوں کو بری نظر سے کیوں دیکھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں نہیں، میں نہیں دیکھتا۔ میں نے کہا مجھ سے مذاق مت کرو، مجھے پتہ ہے کہ تم بد نظری کا شکار ہو، لیکن یہ بتاؤ تمہیں اس کا علاج چاہیے یا نہیں؟ میرے پاس اللہ کے حکم سے اس بیماری کا مکمل علاج ہے۔ کہنے لگا کیا واقعی میں اس گناہ سے نجات پا سکوں گا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا پھر علاج بتاؤ۔ میں نے کہا سنو، تم اس بات کا ارادہ کر لو کہ جتنی دفعہ بھی بد نظری کا شکار ہوگے اتنی دفعہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو گے۔ کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ ہے، ہر دفعہ 2 رکعت ادا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میں نے کہا جنت چاہیے یا جہنم؟ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے تو جنت چاہیے۔ میں نے کہا بس پھر صرف ہر بد نظری پر 2 رکعت ادا کرنے کا ارادہ کرو، اللہ کی قسم شیطان خود تمہاری نظروں کو نیچے رکھے گا۔ صرف 2 رکعت پڑھنے کی وجہ شیطان تمہیں بد نظری پر نہیں ابھارے گا، کیونکہ اس کے نزدیک اللہ کو سجدہ کرنا بد نظری سے کہیں زیادہ بھاری ہے۔ صرف 2 رکعت ادا کرنے سے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے پھر 1 ماہ بعد اس سے بات کی اور پوچھا اب بتاؤ تو کیسا رہا علاج؟ ہنستے ہوئے کہنے لگا اللہ کی قسم ڈاکٹر صاحب، پہلے ہفتے 10 دفعہ 2 رکعت ادا کی، اور دوسرے ہفتے 5 دفعہ، اور تیسرے ہفتے 2 دفعہ، اور چوتھے ہفتے 1 دفعہ۔ واللہ اب تو ایسا کچھ ہو گیا ہے کہ میں کسی غیر عورت کی طرف بری نظر سے دیکھوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے بد نظری سے منع کر رہا ہے کہ دیکھو گے تو 2 رکعت ادا کرنی پڑیں گی، وضو کرنا پڑے گا، نہ دیکھو نہ دیکھو۔ اسے دیکھنے سے کون منع کر رہا ہے؟ شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان انسان کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بھائیو، ہر بیماری کا علاج مضبوط ارادہ ہے۔ ہر گناہ سے نجات پانے کا پہلا قدم یہی ہے کہ اس کو ترک کرنے کا مضبوط ارادہ کر لو، اور پھر ہر دفعہ گناہ ہونے پر اپنے لیے ایک خاص کفارہ متعین کر لو۔ جیسے کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جیسے ہی اس گناہ کا ارتکاب ہو جائے کفارے میں 2 رکعت ادا کرو، اور کسی کو غیبت کرنے کی عادت ہو وہ بھی کفارے میں 2 رکعت ادا کرے۔ ان رکعت کو کبھی ملتوی نہ کیا جائے، بلکہ ہر وقت ان 2 رکعت کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ہر دفعہ کفارہ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ گناہوں سے چھٹکارا پانے میں آپ کی مدد کرے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور منفرد معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔